بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10واں سبق بعنوان لڑی میں پروئے ہوئے منظر کا پیج نمبر 79۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے، یہ جاننے کی فراغت کس کو ہے، کون اتنا فارغ ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایہ تخت تھا۔ گندھارا عزیز طلبہ جو ہے یہ ریاست کا نام ہے، ہنڈ جو ہے یہ گاؤں کا نام ہے، اور پایہ تخت دارالحکومت۔ یہیں آ کر سکندر نے دریائے سندھ پار کیا اور جہانگیر خان یہیں سے دریا کا پاٹ دیکھ کر، پاٹ مطلب کہ چوڑائی دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ یہی محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے، مورخوں مطلب یہ عزیز طلبہ مورخوں، مورخ کی جمع ہے اور مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو۔ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا، مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں، گمنام سا غیر مشہور گاؤں ہے، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر، دھندلی عزیز طلبہ غیر شفاف جو واضح نہ ہو، دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے۔ اچانک خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں، شاہانہ مطلب شاندار انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، یعنی کہ سامنے دریائے سندھ جو ہے وہ بہہ رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا۔ اکبر اعظم کا اٹک بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد، عینی شاہد عزیز طلبہ کہتے ہیں چشمدید گواہ کو، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید، چشمدید آنکھوں دیکھا گواہ، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ، گواہ کہتے ہیں عزیز طلبہ گواہی دینے والے کو۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، ان کے اٹک کا جو قلعہ ہے وہاں پر جو ہے اب فوج جو ہے اس نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی، یعنی 100 سال ہوگی۔ اس کے بعد نئے پل بنانا۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا، یعنی 102 اس کی عمر جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے، یعنی اللہ کے آسرے اسی بوڑھے پل پر سے گزاری جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ جس جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ فوراً یا غور و فکر کیے بغیر واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا۔ اٹک گیا مطلب کہ اس کے معنی عزیز طلبہ رک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا، وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ عزیز طلبہ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے، مصنف کہتے ہیں ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیشرو کہتے ہیں جو پہلے گزر گیا، شیر شاہ سوری سے بہت کچھ سیکھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت کہتے ہیں عزیز طلبہ
सल्तनत को शेर शाह की ममलकत बहार से पंजाब तक फैल गई थी। उसके एक सिरे पर बहार में कला रोहतास था, उसके दूसरे सिरे पर पंजाब में गखड़ों की सरजमीन पर शेर शाह ने दूसरा किला बनवाया, उसका नाम भी रोहतास रखा। बिल्कुल उसी तरह अकबर की ममलकत के एक किनारे पर ममलकत अजीज तलाबा सल्तनत एक किनारे पर कटक था, दूसरे किनारे का नाम उसने अटक रखा। यहाँ कश्तियाँ चलाने वाले अजीज तलाबा जो कश्तियाँ चलाने वाले उनको मल्लाह कहते हैं। कश्तियाँ चलाने वाले और दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मल्लाह लाया। मल्लाह कश्तियाँ चलाने वाले, और इस ख्याल से कि वो आप इसी जगह को वतन समझें, इस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दिया गया। मल्लाहों के गुजर बसर के लिए जहांगीर और रहने के लिए शहर में एक महल्ला दिया गया जो मल्लाही टोला कहलाता है। मल्लाहों की गुजर बसर के लिए जहांगीर और रहने के लिए शहर में एक महल्ला दिया गया जो मल्लाही टोला कहलाता है। मल्लाही टोला कश्ती चलाने वाला गिरोह, और जहाँ पुराने मल्लाहों की आल औलाद उनकी आगे जद है, औलाद है, अब तक आबाद है। अजीज अलावा उसके बाद जहांगीर के ज़माने की सराय है। सराय कहते हैं अजीज अलावा मुसाफिर खाने को। बहुत बड़ा अहाता है। अहाता मतलब चारों तरफ से घिरी हुई जगह को अहाता कहते हैं, यानी महसूर जगह, ऐसी जगह जिसके चारों तरफ चार दीवारी जो है वो बनी हो, दीवार जो है वो बनी हो। बहुत बड़ा अहाता है जिसके गिर्द मुसाफिरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं। इसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नज़र नहीं आती। सराय अजीज तलाबा मुसाफिर खाने को कहते हैं, वो कहते हैं, मुसन्निफ कहते हैं इसके बाद फिर जो है वो कलकत्ते तक इससे अच्छी और कोई सराय जो है, कोई मुसाफिर खाना जो है वो नज़र नहीं आता। अजीज तलाबा ये तो हमारा आज का सबक लड़ी में पिरोए हुए मंजर का पेज नंबर 79 जो हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।